نیکیوں کی اہمیت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نیکیاں بہت فائدہ مند چیز ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی دلانے کا ضامن ہوا کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گی. تو اتنی جو بینیفیشل چیز ہو، بینیفٹ والی ہو، تو اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو تو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے. اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ نوٹ مجھے فائدہ دیں گے تو میں تو بولوں گا بھائی نوٹ جتنے آئیں اتنے کم ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ اس کا فائدہ ہے. تو جس نیکیوں کا فائدہ ہے تو اس کو ہم بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور کیسا فائدہ ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. سبحان اللہ. قرآن نے فرمایا ہے نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. سبحان اللہ. سیئات کو، حسنات سیئات کو مٹا دیا کرتے. کتنا بڑا فائدہ ہے. بتقاضۂ بشریت خطائیں، گناہ ہم سے ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ میں نیکیوں والا جو راستہ ہے وہ نہ چھوڑیں تو یہ نیکیاں بھی ایسی چیز ہیں جو گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. اور فاستبقوا الخیرات، ہمیں یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکیوں کے معاملے کے اندر سبقت کرو. کہ یہ جو نیکیاں ہیں اس کے بارے میں مسابقت کرو، یعنی جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں مقابلہ کرو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آج اگر ہم سوسائٹی کے بہت سارے مسائل پر بھی نظر ڈالیں تو اس میں ایک وجہ کیا نظر آئے گی کہ ہمارا مقابلہ مال کے بارے میں. اس کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، یار یہ پڑوسی تو آگے بڑھتا جا رہا ہے. بھائیوں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو آگے بڑھ گیا ہے، یہ تو بڑی اچھی جاب پر ہے، اس پر ہے، اس پہ، اور ہم اس میں مقابلہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پہ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں. بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ پتہ نہیں جادو ٹونے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی. کیوں؟ حسد ہے کہ آگے بڑھ گیا، اتنا پیسے، اتنی اچھی نوکری، یہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، تو یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. یا کیا ہوتا ہے، اچھا یہ اتنا مالدار ہے، اس کا ڈرائنگ روم اتنا اچھا ہے، ہم نے بھی یہی سب کرنا ہے، تو کیا ہوگا، اب میں نے بھی اس ریس میں لگ جانا ہے. تو اب مال حاصل کرنا فی نفسی برا نہیں ہے، لیکن جب آدمی ریس میں لگ جائے نا کہ میں نے حاصل کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر آدمی حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے. پھر چاہے رشوت سے آئے، چاہے دھوکہ دے کر آئے، چاہے چوری سے آئے، کچھ بھی آئے، وہ اس چیز میں لگ گیا. لیکن ہمیں کون سا طریقہ بتایا؟ فاستبقوا الخیرات. نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو. اور صحابہ کا یہ معمول تھا. ٹھیک ہے، اکبر اور فاروق اعظم کا اگر ہم معاملات دیکھیں تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو صدیق اکبر سب سے آگے ہی ہوتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر بھی مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا مال جو ہے خرچ کرو راہ خدا میں، تو فاروق اعظم نے سوچا آج تو میں ضرور آگے بڑھ جاؤں گا کہ میرے پاس کشادگی بھی ہے اور میرے پاس مال موجود ہے. تو کیا آدھا مال لا کے رکھ دیا. لیکن وہ صدیق اکبر انہوں نے سارا گھر کا مال لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. ہر چیز میں صدیق اکبر آگے ہوا کرتے تھے، اور یہ صحابہ اکرام کا ایک انداز ہوا کرتا تھا. تو جب ذہن یہ ہو جائے گا نا کہ بھئی میں نے ریس کرنی ہے نیکیوں میں، نیکیوں میں، تو پھر یہ جو حسد کے اور جو پھر مال کے چکر میں حلال حرام کی تمیز اٹھانے والے معاملات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور ہم یہ دیں گے یار یہ میرا پڑوسی تو روز فجر میں جا رہا ہوتا ہے، میرا جو یہ بھائی جو ہے یہ تو بڑا صابر شاکر قسم کا ہے، مجھے تو کوئی ذرا سی مصیبت آتی ہے میں تو جی شکوہ شکایت میں آ جاتا ہوں، جبکہ اس کو صبر کی دولت ملی ہے، اس کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا، مجھے تو فوراً غصہ آتا ہے. تو یہ نیکیوں کے معاملے میں جب ریس شروع ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ کتنی خوبصورت ایک ماحول اور معاشرہ بنتا چلا جائے گا.